السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان غنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں HNG چینل۔ دوستو، جب صلیبیوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے طے ہوئے، ان معاہدوں پر دستخط ہو جانے کے بعد تمام جنگ کرنے والے لوگوں کو جو یروشلم میں تھے سوریہ طرابلس چلے جانے کی اجازت مل گئی۔ فاتح نے باشندوں کو ان کی جانیں بخشی اور ان کو چند دیناروں پر مشتمل حقیر سی رقم کے بدلے اپنی آزادی خریدنے کی اجازت دے دی۔ تمام عیسائیوں کو باستثناء یونانیوں اور شامی عیسائیوں کے 4 دن تک یروشلم سے چلے جانے کا حکم دیا گیا۔ شامی اور یونانی عیسائیوں کے ساتھ قطعی رعایت کی گئی اور ان کو ہر ایک آزادی دی گئی۔ دوستو، یہ سلطان کا ایک اور احسان تھا۔ زر مخلصی جزیہ کی شرح 10 دینار ہر ایک مرد کے واسطے، 5 عورت اور 2 دینار بچے کے لیے مقرر کی گئی، اور جو اپنی آزادی خرید نہ سکے غلام رہنے کے پابند تھے۔ دوستو، ان شرائط پر عیسائیوں نے پہلے بہت خوشی منائی، لیکن جب وہ طے شدہ دن قریب آ پہنچا جس پر انہوں نے یروشلم سے رخصت ہونا تھا، بیت المقدس کو چھوڑنے کے سخت رنج اور غم کے سوا ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا۔ انہوں نے مسیح کی قبر کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا اور متاسف تھے کہ وہ کیوں اس کی حفاظت کرنے میں نہ مر گئے۔ انہوں نے کالوری اور گرجاؤں کو، جن کو وہ پھر کبھی نہیں دیکھنے والے تھے، روتے اور چلاتے ہوئے جا کر دیکھا، بازوؤں میں ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنے مہلک اختلافات پر آنسو بہائے اور غم کیا۔ دوستو، آخر وہ مہلک دن آ گئے جب عیسائیوں کو یروشلم چھوڑنا تھا۔ داؤد کے دروازے کے سوائے جن میں لوگوں کو باہر گزرنا تھا، سب دروازے بند کر دیے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک تخت پر بیٹھے اور عیسائیوں کو باہر جاتے دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے بطریقہ یہ معید جماعت پادریان آیا، جنہوں نے مقدس ظروف یا تصویریں وغیرہ مسیح کی مقدس قبر کے گرجا کے زیورات یا اسباب ذبائش اور وہ خزانے اٹھائے ہوئے تھے جن کی نسبت ایک عرب مورخ لکھتا ہے کہ ان کی قیمت اور مالیت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی قیمت کو جانتا تھا۔ دوستو، ان کے بعد یروشلم کی ملکہ نواب و بیرس اور سواروں نائٹس کے ہمراہ آئیں۔ ملکہ کے ہمراہ ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی تھی جو گودیوں میں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے تھی اور بہت دردناک چیخیں مار رہی تھی۔ ان میں سے بہت سی صلاح الدین ایوبی کے تخت کے قریب گئیں اور ان سے یوں التجا کی کہ اے سلطان، تم اپنے پاؤں میں ان جنگ آوروں کی عورتیں، لڑکیاں اور بچے دیکھتے ہو جن کو تم نے قید میں روک لیا ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کو، جس کو انہوں نے بہادری سے بچایا ہے، چھوڑتی ہیں۔ وہ ہماری زندگی کا سہارا تھے، ان کو کھو دینے میں ہم اپنی آخری امیدیں کھو چکی ہیں۔ یعنی اگر ہمارے مرد آپ کی قید میں چلے گئے اور ہم سے بچھڑ گئے تو ہماری زندگی کی آخری امید اور سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ ان کو ہمیں دے دیں، یعنی آزاد کر دیں، تو ہماری جلا وطنی کی مصیبتیں کم ہو جائیں گی اور ہم زمین پر بے یار و مددگار نہ ہوں گے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی اس درخواست سے متاثر ہوئے اور اس قدر دل شکستہ خاندانوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے بچے ان کی ماؤں کے پاس پہنچا دیے اور خاوند آزاد کر کے ان کی بیویوں کے پاس بھیج دیے جو کہ ان کی قیدیوں میں گرفتار تھے، جن کی زر مخلصی فدیہ یا جزیہ ادا نہیں کی گئی تھی۔ بہت سے عیسائیوں نے اپنے نہایت قیمتی مال اور اسباب چھوڑ دیے تھے، اور بعض کے کندھوں پر ضعیف والدین تھے اور دوسروں نے کمزور یا بیمار دوستوں کو اٹھا لیا تھا۔ اس نظارے کو دیکھ کر سلطان کا دل بھر آیا، لہذا انہوں نے اپنے دشمنوں کے اوصاف کی تعریف کر کے ان کو قیمتی تحائف اور انعامات دیے۔ انہوں نے تمام مصیبت زدہ پر رحم کیا اور فرقہ استباریہ کے لوگوں کو اجازت دی کہ شہر میں رہ کر عیسائی حاجیوں کی خبر گیری اور خدمت کریں اور ایسے لوگوں کی مدد کریں جو سخت بیماری کے باعث یروشلم سے نہیں جا سکتے۔ دوستو، جب مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ شروع کیا، اس وقت بیت المقدس میں 1 لاکھ سے زیادہ عیسائی تھے۔ ان کے بہت بڑے حصے میں خود اپنی آزادی خریدنے کی قابلیت موجود تھی
اور بیلیوٹیو، جس کے پاس شہر کی حفاظت کے واسطے خزانہ موجود تھا، اس کے باشندوں کے ایک حصے کی آزادی حاصل کرنے میں صرف کیا۔ ملکی عادل سلطان کے بھائی نے 2000 قیدیوں کو فدیہ زر مخلصی یا جزیہ خود اپنے پاس سے ادا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی مثال کی پیروی کی اور غریبوں اور یتیموں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ دوستو، وہاں قید میں صرف 14,000 کے قریب صلیبی پجاری رہ گئے، جس میں 4 یا 5,000 کم سن بچے تھے جو اپنی مصائب سے بے خبر تھے، لیکن جن کی قیمت پر عیسائی اس امر کے یقین سے اور بھی زیادہ نالات ہے کہ یہ جنگ کے بے گناہ مظلوم معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بت پرستی میں پرورش پائیں گے۔ دوستو، ان حالات کے قلم بند کرنے کے بعد ایک جدید زمانہ کا انگریزی مورخ اپنی مختصر تاریخ میں اس سے زیادہ انصاف سے سلطان کے ان احسانات کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ غریب عیسائیوں کی آزادی خریدنے کی ہر ایک کوشش کرنے اور ہر ایک بازار میں ٹیکس لگانے اور بادشاہ انگلستان کا خزانہ جو ہسپتال میں اسی مشترک فنڈ میں داخل کر دینے کے بعد بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی رہ گئی جو کوئی فدیہ یا جزیہ ادا نہیں کر سکتا تھا، جن کی قسمت میں اس صورت میں دائمی غلامی یا موت تھی۔ ان کی دردناک حالت پر رحم کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہادر اور فیاض دل بھائی عادل سلطان کے پاس گیا اور شہر کے فتح کرنے میں اپنی خدمات یاد دلا کر عرض کی کہ اس کے حصے غنیمت میں 1000 غلام اس کو دے دیے جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دریافت کیا وہ کس غرض کے لیے انہیں طلب کرتے ہیں۔ عادل نے جواب دیا، جو سلوک وہ چاہے گا ان کے ساتھ کرے گا۔ اس کے بعد بطریق نے جا کر ایسی ہی درخواست کی اور 700 آدمی پائے، اور اس کے بعد بالیان کو 500 اور ملے۔ تب صلاح الدین ایوبی نے کہا، میرے بھائی نے اپنی خیرات کی ہے بطریق اور بالیان نے اپنی کی ہے، اب میں اپنی بھی کروں گا، اور اس پر حکم دیا کہ تمام مومر آدمی جو شہر میں تھے آزاد کر دیے جائیں۔ یہ وہ خیرات تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے تعداد غریب آدمیوں کو چھوڑ دینے سے کی۔ دوستو، پھر مورخ لین پول لکھتا ہے کہ جب ہم سلطان کے ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو وہ وحشیانہ حرکتیں یاد آتی ہیں جو صلیبیوں نے فتح بیت المقدس کے موقع پر کی تھی، جب گاڈفے اور تنکیڈ بیت المقدس کے بازار سے اس حال میں گزر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا، اور جہاں بلب زخمی وہاں تڑپ رہے تھے، جب صلیبی بے گناہ اور لاچار مسلمانوں کو سخت اذیتیں دے کر قتل کر رہے تھے، زندہ آدمیوں کو جلا رہے تھے، اور القدس کی چھت پر پناہ لینے والے مسلمانوں کو تیروں سے چھلنی کر کے نیچے گرا رہے تھے۔ دوستو، بے رحم عیسائیوں کی خوش نصیبی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ان پر رحم و کرم ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی سے ریلیٹڈ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔